السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے گاؤں والا مندر۔ اماں کے فون نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب جب کہ میری شادی ہونے والی تھی تب ہی اماں نے یہ کیا انکشاف کر دیا تھا کہ سمیرہ پر آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ بالکل بھی اپنے آپ میں نہیں، اس کے اندر کوئی غیر مرئی طاقت داخل ہو چکی ہے جس نے اس کو اپنے بس میں کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے تمہارا اور سمیرہ کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ارے اماں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صبر کرتی، کسی عامل کو بلوا کر ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ سمیرہ اور میں بچپن سے منسوب ہیں، اور اس طرح سے رشتہ ختم کر دینا اچھی بات نہیں۔ میں گاؤں آ رہا ہوں، ہم مل کر اس کے لیے کچھ کریں گے۔ پاگل مت بن، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور میں اپنے بیٹے کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اور ہاں، تم پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے چاچے غفور کی بیٹی سنجیدہ کو پسند کر لیا ہے۔ تمہاری شادی وقت پر ہوگی، مگر سمیرہ سے نہیں بلکہ سنجیدہ سے۔ ارے اماں، چاچے غفور سے تو بابا کا جھگڑا تھا سالوں سے، اور میں نے سنجیدہ کو دیکھا بھی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پر جو فیصلہ میں نے اور تیرے بابا نے کر لیا وہی صحیح ہے۔ تیرے بابا اور غفور کی آپس میں بات ہو گئی ہے، اور سنجیدہ کی تو فکر نہ کر، وہ بہت خوبصورت ہے، بالکل چاند کے جیسی۔ بس تو سمیرہ کو بھول جا، آئی سمجھ؟ اماں نے کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ میں نے برسوں سے سمیرہ کو ہی اپنا ہمسفر سوچا تھا، اور اب جب کہ شادی میں کچھ دن رہ گئے تو اماں نے یہ خبر سنا دی۔ اس وقت چھٹی ملنا بھی مشکل تھا، اور اماں کی بات بھی ہمیشہ سے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا۔ میں توصیف احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم لوگ اندرون پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ میرے بابا نے کھیتی باڑی کر کے مجھے مشکل سے میٹرک تک تعلیم دلوائی۔ قسمت اچھی تھی کہ شہر میں مجھے ایک آفس میں معمولی جاب مل گئی۔ میری خالہ کی بیٹی سمیرہ، جو ہمارے گاؤں میں ہی رہتی تھی، اس سے بچپن سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اماں بابا کو میری شادی کا بڑا ارمان تھا، اور اب میری شادی میں کچھ دن باقی تھے تو اماں نے یہ کیسی خبر سنا دی تھی۔ اگلے ہفتے تو مجھے چھٹی لے کر گاؤں آنا تھا شادی کے لیے، اور یہ سب کچھ ایک طرف سمیرہ کے بارے میں یہ سن کر دل بہت دکھی ہو رہا تھا، تو دوسری طرف میں سنجیدہ کو لے کر پریشان تھا۔ جہاں تک میرے علم میں تھا، میرے بابا نے میری چاچی یعنی غفور چاچا کی بیوی پر غلط نظر رکھی تھی، جس پر بابا اور چاچا کا جھگڑا ہوا اور دونوں میں دشمنی ہو گئی۔ غفور چاچا ہم لوگوں کا گاؤں چھوڑ کر پاس والے گاؤں میں چلے گئے، اور کچھ عرصے بعد سنا کہ چاچی نے اپنی 1 سالہ بیٹی کو چھوڑ کر خودکشی کر لی۔ مگر اس وقت بھی بابا اور اماں غفور چاچا سے نہیں ملے، اور اتنے عرصے بعد آج غفور چاچا کی بیٹی سے میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ یہ تو گھر جا کر پتہ چلنا تھا کہ بابا اور غفور چاچا کیسے ملے۔ دسمبر کی وہ سرد ترین ٹھٹرتی ہوئی رات تھی جس رات میں نے گاؤں کے لیے رخت سفر باندھا۔ حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ گاؤں کا راستہ خطرناک ہے، رات کا سفر مشکل ثابت ہوگا، مگر نہ جانے میرے دل میں کیا سمایا کہ میں نے اس وقت سفر کا سوچا۔ شہر سے گاؤں تک آنے میں 3 گھنٹے کا سفر تو تھا، پھر مین راستے سے میرے گھر جانے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ درمیان میں قبرستان اور دور پرانا کھنڈیر جیسا مندر بھی پڑتا تھا۔ میں نے شہر سے شادی کے لیے لیا ہوا مختصر سامان بیگ میں ڈالا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ بس میں بیٹھا سارے راستے میں سمیرہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جب میں سڑک پر اترا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سرد ہوائیں اور گاؤں کی کھلی فضا کے ٹھٹرتے ماحول نے میرا استقبال کیا۔ بس سے اترتے ہی میری رگوں میں برف جیسی ٹھنڈک اتر گئی۔
گرم کمبل کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر میں نے بیگ کاندھے پر ڈالا اور گھر کی جانب جانے والی پگڈنڈی پر تیز تیز چلنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اس وقت آنے کا فیصلہ کر کے غلطی کی ہے۔ میں اس اندھیری رات میں سنسان راستے پر چلنے لگا۔ گاؤں میں ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں تو ویسے بھی لوگ سرے شام گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ راستے اور گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں۔ میں تیز تیز چل رہا تھا، تب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ انجانے قدموں کی چاپ محسوس کر کے میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیری رات میں اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کبھی کبھی چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلتا تو ہلکی سی روشنی ہو جاتی۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ دفعتاً مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں مچھر جیسی بنبناہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ کانوں کی جانب گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ قبرستان کے ساتھ ہی گورکن کا بنا چھوٹا سا مکان بھی مکمل اندھیرے کی لپیٹ میں تھا، جبکہ دور مندر میں دیا جلتا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ کبھی بھی اس مندر میں دیا جلتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا۔ مندر کیا تھا، ٹوٹا پھوٹا اور آسیب زدہ سا کھنڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر اس طرف آتا تو اماں سے بڑی مار کھاتا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیواروں اور بنا چھت کا یہ مندر اور اس میں جلتا زر سا دیا ایک عجیب سا ماحول بنا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے جھجھری سی آ گئی۔ میری رفتار مزید تیز ہو گئی۔ دفعتاً مجھے لگا میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میں نے قدم بڑھانا چاہا مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ پیلے رنگ کے لمبے سے جبے میں ملبوس وہ ایک کمزور اور ضعیف سا شخص تھا، جس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ اس کے پتلے سیاہ اور لمبوتے چہرے پر عجیب قسم کی وحشت تھی۔ آپ کون ہیں؟ میرے سوال پر وہ زور سے ہنسا۔ ارے مجھے نہیں پہچانا بیٹے، میں تمہارا چاچا غفور ہوں۔ تمہارے بابے نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ غفور چاچا آپ؟ میں اس بوڑھے سے لپٹ گیا، مگر دوسرے لمحے میں نے اس کو خود سے الگ کر دیا۔ اس کے جسم سے عجیب قسم کی غلیظ بدبو آ رہی تھی، ناقابل برداشت بدبو۔ مگر میں تو اچانک آیا ہوں اور اس وقت بابا کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوال کیا۔ ارے باتیں چھوڑو بیٹا، جلدی جلدی چلو، تمہاری ماں اور بابا انتظار کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے میری بات نظر انداز کی اور میرا ہاتھ تھام کر تیز تیز چلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے لگا میرا ہاتھ کسی آئینی شکنجے کی زد میں آ گیا ہو۔ میرا ہاتھ بہت بھاری ہو گیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا، میرے دوسرے ہاتھ کی طرف بھی مجھے کسی کا احساس ہوا۔ دیکھا تو ایک خوبصورت سی لڑکی تھی، سفید اور کالے لباس میں، کالا دوپٹہ سر پر ڈالے ہوئے تھی۔ دوپٹے کے نیچے سے نظر آتے ہوئے لمبے لمبے بال جن میں چمک نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اندھیرے میں بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں بھی بہت کشش تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں اس کے سحر میں بے خود ہونے لگا تھا۔ چاچا یہ کون ہے؟ میں نے پلٹ کر بوڑھے سے سوال کیا۔ ارے بھائی، میری بیٹی ہے سنجیدہ، دیکھیے بھی آ گئی تمہیں لینے۔ چل اب جلدی سے گھر چلتے ہیں۔ واہ، اماں نے صحیح کہا تھا، سنجیدہ واقعی خوبصورت تھی۔ مگر اس وقت چچا کو سنجیدہ کو لے کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں یہ سوچنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوں۔ میرا وجود ہوا میں معلق ہو گیا تھا اور میں بالکل ہلکا سا ہو گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر زمین کی طرف دیکھا تو خوف اور وحشت سے میری آنکھیں پھٹنے لگیں۔
ہلکی چاندنی میں مجھے زمین پر رینگتے بے شمار چھوٹے بڑے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں اس وقت اکیلا تھا، نہ جانے غفور چاچا اور سنجیدہ کہاں چلے گئے تھے۔ پرانا ویران اور کھنڈر جیسا مندر جس کے پاس سے گزرتے ڈر محسوس ہوتا تھا، میں اسی مندر کے اندر کھڑا تھا۔ بنا چھت اور ٹوٹی ہوئی بوسیدہ دیواروں والے مندر میں کیسے پہنچا، میرا یہ سوچ کر دماغ معاف ہونے لگا۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ غفور چاچا، میں نے آواز لگائی۔ جواب میں خوفناک قہقہے کی آواز پر گھبرا کر آواز کی سمت دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر میرا منتظر تھا۔ غفور چاچا کی جگہ ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا، کالا سیاہ، لمبے لمبے چمکیلے دانت، بڑے بڑے ہاتھ اور لمبا ٹڑنگا، جس کے وجود سے وہی غلیظ بدبو آ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کی۔ دوسری جانب سنجیدہ کی جگہ اوف! خوف سے میری گھگی بن گئی۔ اتنی خوفناک عورت یقیناً وہ چڑیل تھی، قصے کہانیوں میں پڑھ کر اور سن کر جو دماغ میں چڑیل کا نقشہ تھا، بالکل وہی۔ لمبے لمبے بال، خوفناک بڑا سا چہرہ، لال انگارہ باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، آگے کو نکلی ہوئی غیر معمولی تھوڑی، لمبے لمبے ناخن اور منہ سے بہتا ہوا خون۔ میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ اتنی سرد رات میں میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ آؤ بلاتیو، دیکھو آج ہماری شادی ہے، یہ دولہا ہے میرا، منتر پڑھو۔ وہ خوفناک چڑیل آگے بڑھی اور میرا ہاتھ اپنے سخت کھردرے اور غلیظ ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے قد کے بونوں جیسے انسان نکل آئے، ویسے ہی خوفناک چہروں والے، جنہوں نے آتے ہی عجیب و غریب آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا، ساتھ ہی رقص کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بدشکل آدمی جو کونے میں بیٹھا تھا، اس کے پاس بے شمار کھوپڑیاں رکھی تھیں۔ لمبی داڑھی والا وہ خوفناک بوڑھا ہاتھ میں لمبا سا خنجر لیے زور زور سے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ اس کے چمکتے خنجر سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی کو قتل کیا ہو۔ اس کے سامنے ہی تڑپتی ہوئی کھوپڑیاں نظر آئیں۔ چلو ادھر آؤ۔ وہ خوفناک چڑیل میرے مزید قریب آ گئی۔ اچانک ایسے لگا جیسے زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہوں۔ بوسیدہ دیواریں لرزنے لگیں۔ خوفناک بونوں کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر دیواروں سے خون رسنے لگا، جیسے کہ انہیں پسینہ آ رہا ہو۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ میرے پیر بھی خون کے اندر دھنسنے لگے۔ مجھے گھسیٹ کر وہ عورت خنجر والے بوڑھے کی طرف لانے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت سے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ دفعتاً وہ بوڑھا جو غفور چاچا بن کر ملا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں زمین پر پھیلے ہوئے خون میں لت پت ہونے لگا۔ ہر طرف پھیلی خون کی ناقابل برداشت بدبو سے میرا دل الٹنے لگا۔ درد کی شدت کو برداشت کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں پوری آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے گھسیٹ کر خنجر والے بدشکل بوڑھے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ چڑیل میرے سینے پر آ بیٹھی اور اپنے نوکیلے اور تیز ناخن میرے اندر گاڑ دیے۔ میرے منہ سے ہولناک چیخ نکلی، مگر میں برابر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میری آنکھوں نے نہایت اذیت ناک اور وحشت ناک منظر دیکھا۔ میرے بابا اور اماں دونوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں، جیسے انہیں ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو۔ دونوں کے سر تن سے جدا تھے اور تازہ تازہ ٹپکتا ہوا خون دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں چیخنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں مارا میرے اماں ابا کو؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جواب میں خنجر والے بوڑھے نے قہقہا لگایا، ساتھ ہی دوسرا بوڑھا، وہ چڑیل اور وہاں موجود بونے بھی قہقہے لگانے لگے۔ پورا عالم، دیواریں، زمین اور ہر طرف سے خوفناک اور موت کے کھیل میں
میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، قہقہے تھم گئے، ماحول پر سکوت سا چھا گیا، اور وہ چڑیل جو میرے سینے پر بیٹھی تھی مجھ پر جھکتی چلی گئی۔ اس کے نشتر جیسے ناخن میرے بازوؤں میں پیوست ہونے لگے اور اس کے لمبے لمبے دانت میری گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب بے سود، سب ناکام ہو چکی تھی۔ اس غیر انسانی وجود نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ بس میرے لب پر آیت الکرسی تھی اور میں بے بس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانٹوں جیسے لمبے لمبے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے آگ کے جلتے ہوئے انگارے میری گردن سے ہوتے ہوئے میرے پورے جسم کے اندر تک پھیلتے چلے گئے ہوں۔ میں لاغر ہوتا گیا اور ساتھ ہی مجھے لگا جیسے میرا دم آخر آ پہنچا۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گھر کے کھلے صحن میں چارپائی پر پایا۔ ذہن میں سب کچھ آ گیا، مجھے لگا شاید میں مر گیا ہوں۔ تبھی اماں اور بابا کو خود پر جھکا دیکھا۔ اماں کی آنکھ سے آنسو میرے گالوں پر گرا تھا۔ میرے بچے، تو ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت خراب تھی تو کیوں آئے تھے بیٹا؟ اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ راستے میں مندر کے پاس بے ہوش تھے، وہ تو اتفاق سے تمہارے بابا وہاں چلے گئے، ورنہ تو نہ جانے کب تک تم وہاں پڑے رہتے۔ اماں دیوانہ وار مجھے چومتی ہوئی پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اف، وہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے بازو کی طرف دیکھا۔ وہاں پر واضح زخم کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو بیٹا، ابھی تو بخار ہلکا ہوا ہے تمہارا، بابا نے مجھے لٹاتے ہوئے کہا۔ اماں، رات کو غفور چاچا، نام نہ لے بیٹا اس کمزاد کا، اس نے دشمنی بھی کی تو ایسی کہ اسے بھائی کہتے شرم آتی ہے۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی بابا نے مجھے روک دیا۔ اچھا ہوا نا، برے کا انجام برا ہی ہونا تھا۔ توصیف کے بابا دیکھو، اللہ نے کیسا بدلہ دیا، اس کو کیسی موت ملی ہے۔ خدا دشمن کو بھی ایسی بد موت نہ دے۔ توبہ توبہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اماں کی بات پر میں اچھل گیا۔ یہ بابا اور اماں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ ہاں، دونوں باپ بیٹی جہنم رسید ہو گئے۔ توصیف کی ماں دیکھو، ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کر کے کیا ملا، رسوائی بھی اور ذلت والی موت بھی۔ باپ اور بیٹی، میں پلنگ سے اچھل کر گرنے ہی والا تھا۔ ابھی رات کو تو مجھے دونوں ملے تھے، لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ چپ کر جا توصیف کی ماں، دیکھ تو توصیف کی طبیعت خراب ہے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ بابا مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اماں کو مزید کچھ کہنے سے روکنے لگے۔ نہیں نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، مجھے ابھی بتائیں کہ کیا ہوا تھا، اور یہ غفور چاچا والی کیا بات ہے، اور کیا ان کی موت ہو گئی؟ اماں نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ ہاں بیٹا، ہم غلط تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ غفور کے دل میں ہم سب کے لیے اتنی نفرت ہے، اور وہ اتنا گر جائے گا۔ وہ ہم سے ملا بھی تو اس کے پیچھے اس نے بہت خوفناک اور خطرناک منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے برسوں پرانی دشمنی یوں نکالی کہ سمیرا پر پہلے غلط عمل کروا کر اس پر جنات کو قابض کروایا، اور پھر تیرے لیے اپنی بیٹی کا پیغام دے دیا۔ سمیرا کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم نے رشتہ توڑ کر سنجیدہ سے تیری شادی طے کر دی۔ سمیرا کے باپ نے شہر سے کسی عامل کو بلوا کر توڑ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ کسی نے گندا عمل کروایا ہے، اور 2 دن پہلے غفور پرانے مندر کے پاس بیٹھا اپنی بیٹی کے ساتھ آخری عملیات کر رہا تھا کہ وہ عامل صاحب وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں کے اور لوگ بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا۔ وہاں پر عامل صاحب اور غفور کا ٹکراؤ ہو گیا اور اس کا سارا عمل الٹا ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ اس وقت غفور اور اس کی لڑکی سنجیدہ تڑپ تڑپ کر خون کی الٹیاں کر کے مر گئے۔ ہم نے سوچا تم آؤ گے تب ہی تمہیں سچائی بتائیں گے۔ اف، میں نے سر تھام لیا۔ مطلب غفور چاچا اور سنجیدہ کی روح بھٹک رہی تھی، ان کو سکون نہیں ملا تھا، اور ملتا بھی کیسے؟
ایسے لوگوں کا تو انجام ہی یہی ہونا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ شادی کے بعد اماں، بابا اور سمیرا کو لے کر شہر ہی چلا جاؤں گا۔ اصل بات میں جان بوجھ کر چھپا گیا تھا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ آج بھی شہر سے وہ بزرگ آئیں گے اور ہم سب کے لیے حفاظت کے تعویذ لائیں گے۔ مجھے تو سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مارنے والے سے بہت بڑا ہے۔ مجھے اس نے ہی بچایا ہے، ورنہ اب وہ گاؤں والا مندر تو چاچا غفور اور سنجیدہ نے اپنی گندی آتماؤں سے آباد کر ہی لیا تھا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔